بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غائب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا، قبولیت والا اور نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے رب کریم سے آپ جو بھی حاجت، جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر پڑھتے ہوئے مانگو گے، رب کی ذات غائب سے عطا فرمائے گی، کیونکہ ماہ شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کریم مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہ شعبان برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ اپنے گھر پر ہو، دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، آپ کو جیسے اور جہاں وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ مسائل ہوں، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پہ پڑھتے دوران تسبیح کا 10واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے ملنے کو ہے۔ ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ رجب رب کا مہینہ، شعبان اللہ کے محبوب کا مہینہ، اور رمضان رب کے محبوب کی امت کا مہینہ۔ جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینوں میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ کی ذات اس کو 70 لاکھ سے نوازے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران اگر بندہ 10 حاجات بھی ذہن میں رکھے گا، 10 حاجات جو سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو ناممکن ہے، جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، رب کی ذات کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ رمضان سے پہلے صرف 1 منٹ کا چھوٹا سا وظیفہ 10 بار پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو 1 منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور پورا سال در کی ٹھوکروں اور رشتہ داروں کے تانوں کے مقابلے کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنے گھر کے حالات بدلنے کے لیے پڑھ لو۔ آج اپنے رب سے مانگ لو، جو کبھی نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا۔ اس وظیفے کو کرتے
وقت اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے تھوڑا نہ مانگنا، لاکھوں مانگنا۔ رب کی ذات دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ کر لینا۔ صرف 10 بار وظیفہ پڑھ لینا، چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ آپ نے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفے کو غور سے سن لیں، چھوٹا سا 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لیں۔ آپ نے نیت کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے اور فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ، یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے دلوں میں سوال وسوسے رکھ کر اس وظیفے کو کرو گے تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور پورا یقین کر کے ایک چھوٹا سا بھی وظیفہ پڑھ لیتے ہو، عمل کر لیتے ہو، اللہ کا ایک نام ہی لے لیتے ہو، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلا وظیفہ قرآنی آیت کا ہے، جو آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن رمضان سے پہلے اس آیت کو خاص الخاص مستند عمل کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بند تقدیر کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آج کا وہ وظیفہ جو صرف 10 بار آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو تسبیح کرو گے تو آپ تسبیح کے 10ویں دانے پر جیسے ہی آپ 10 بار سورہ اخلاص مکمل کریں گے، آپ کی 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے، موقع ہے آج قبولیت کی گھڑی ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لو، اپنی ہر دعا قبول کروا لو، اپنی تقدیر کے بند دروازے کھلوا لو، اپنے نصیب چمکا لو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پڑھ کر اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، یہ وظیفہ کر لے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، گھروں سے مفلسی لاچاری ختم ہو جائے گی، در کی ٹھوکریں ختم ہو جائیں گی۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، کر کے دیکھ لو۔ 1 منٹ کا وظیفہ آزما کر دیکھ لو، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد قبول ہوگا انشاءاللہ۔